جواب تسی سماعت فرما. سوال یہ سی کہ اسی نماز پڑھتے ہیں, اسی رفع دین تو بغیر نماز پڑھتے ہیں, پھر اسی آخدے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا. پھر اعتراض کیتا جاتا ہے کہ بخاری شریف دے اندر بھی حدیثاں ہیں اور ہے موجود ہے حدیثاں حضور نے رفع دین کیتی, باقی کتاباں دے اندر ہے حدیثاں حضور نے رفع دین کیتی. پھر تہاڈے کو کی دلیل ہے, تسی کیوں نہیں کردے؟ تسی کیوں نہیں کردے؟ اے سنو حضرات, سب تو پہلا ایک غور فرماؤ حضرات, بخاری شریف دے اندر بھی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کیتا. عام مفہوم تسی سمجھ لو, انشاءاللہ تسی سمجھ لو گے تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہ جائے گا. غور دے نال تسی سماعت کرنا, غور دے نال تسی سننا. حضرات نسخ ایک ہوندا ہے, نسخ منسوخ ہو جانا, یہ کئی قسمان نے, لیکن عام سادے لفظاں دے اندر جڑا ہر بندے دی سمجھ آ جاوے, ہر بندے دے پلے پہ جاوے گل, اس انداز دے اندر تسی سمجھو. مطلب یہ وے کہ ایک حکم پہلا ہوندا ہے, بعد دے اندر او حکم ہو جاندا منسوخ کہ اے حکم ہون نہیں رہا. جس طرح کلام مجید دے اندر آیات ہیں, پہلا کلام مجید دے اندر آیت سی, دوسرا سپارہ ہے سورت بقرہ ہے, سورت بقرہ ہے آیت نمبر 180 ہے. اللہ ارشاد فرماندا ہے, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. فرمایا تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے, اگر کچھ مال چھوڑے تو وہ وصیت کر جائے. للوالدین اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے, موافق دستور یعنی دستور دے مطابق, یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر. یعنی جس وقت بندہ مرن لگا ہے وصیت کر جائے, میرا مال اینا اینو میرے پوت نو دے دینا, اینا میری دھی نو دے دینا, اینا فلانے نو دے دینا, اینا دے دینا فلانے نو. حضرات آیت کریمہ ہیں, لیکن ہون حکم کی ہے؟ ہون حکم اے وے کہ اللہ نے بعد دے اندر ایک اور آیت کریمہ نازل ہوئی, فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ایک اور آیت کریمہ نازل ہوگی, اللہ نے فرما دیتا کہ لڑکے دا اینا ہے, لڑکی دا اینا ہے, بیوی دا اینا ہے, جو جو ورثہ بچ جان انہاں دا اینا اینا حصہ ہے. جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی, ہن یہ آیت کتب علیکم یہ بھی کلام مجید دے اندر موجود ہے, دوسری بھی موجود ہے. جس وقت دوسری آیت نازل ہو گئی, حکم آ گیا کہ ہن وصیت مرن والا نہیں کر سکتا. مر گیا ٹھیک ہے, اللہ نے دس دیتا وہ دی اینی زمین ہے, اینی جائیداد ہے, اینو اینا ملے گا, اینو اینا ملے گا. ہن کلام مجید دے اندر وہ بھی آیت ہے پڑھی جاندی, ایک ایک حرف تے 10 نیکیاں ملدیاں نے. کلام مجید دے اندر آیت ہے لیکن وہ دا حکم باقی نہیں. دوسری آیت نے آ کے اس دا حکم منسوخ کر دیتا. اسی پڑھ دیاں, تلاوت کر دیاں, لیکن اس دا حکم باقی نہیں رہا. پڑھن دے نال نیکیاں مل دیاں, کیونکہ ایک اور دوسری آیت نازل ہو گئی, اس آیت نے آ کے اس نے منسوخ کر دیتا, دس دیتا بھی ایدا حکم. ہن جڑا یہ آیت ہے کلام مجید دے اندر آیت ہے, پڑھ دیاں ایک ایک حرف تے 10 نیکیاں مل دیاں, لیکن ایدا کلام مجید دے اندر ہونا اس چیز تے دلالت نہیں کردا کہ اس دے اوتے عمل بھی کیتا جاوے, کیونکہ اینو منسوخ کرن واسطے ایک اور آیت آ گئی ہے. حضرات پھر ایک اور آیت سنو, کلام مجید دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, 5واں سپارہ ہے سورت نساء, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کہ تسی غور دے نال سن لو گے تو انشاءاللہ کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا. سورت نساء آیت نمبر 15 ہے. اللہ ارشاد فرماندہ ہے کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت
حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ فرمایا اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند کرو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ پورا کر دے ان کو موت یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔ 5واں سورۃ نساء دی آیت نمبر 15 ہے۔ فرمایا پہلا حکم سی کہ جس وقت کوئی عورت بدکاری کر لوے پورا زندگی انہوں گھر دے اندر ڈک دیو حتیٰ کہ انہوں موت آ جاوے، لیکن بعد دے اندر اللہ نے کلام مجید دے اندر آیت نازل فرمایا کہ اگر شادی شدہ ہے او دا حکم ہے وہ بدکاری کرے تو انہوں کوڑے مار کے رجم کر دو، کوڑے مار کے مار دیو، سنگسار کر دیو۔ فرمایا اگر غیر شادی شدہ ہے او دے واسطے کہ 100 کوڑے اس نوں مارے جان۔ کلام مجید دے اندر یہ بھی آیت ہے، کلام مجید دے اندر دوسری آیت بھی ہے، حکم کی ہے کہ 100 کوڑے مارے جان۔ کی حکم ہے بولو؟ 100 کوڑے مارے جان۔ وہ آیت اسی پڑھ دے ہیں ایک حرف دے اتے 10 نیکیاں مل دیاں۔ کلام مجید دے اندر وہ آیت موجود ہے پڑھن تے ثواب ملدا، لیکن وہ دا حکم باقی نہیں رہا، حکم وہ دا ہو گیا منسوخ۔ حضرات اسی طرح ہور تسی کلام مجید دی آیت سماعت فرماؤ۔ کلام مجید دے اندر اگر کسی عورت دا خامد فوت ہو جاوے تو اس عورت دی کنی عدت ہے؟ بولو 4 مہینے 10 دن۔ کنی عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ بیویاں انتظار کریں 4 مہینے 10 دن۔ یہ آیت ہے یعنی 4 مہینے 10 دن۔ لیکن اس تو پہلے دی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ۔ آیت کریمہ دا مفہوم کے فرمایا کہ جس وقت کسی عورت دا خامد فوت ہو جائے، ترجمہ سماعت فرماؤ، وہ عورت عدت گزارے 1 سال۔ کلام مجید دی آیت کلام پاک دے اندر موجود ہے، سورۃ بقرہ ہے آیت نمبر 240 ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 240۔ فرمایا اگر کسی دا خامد فوت ہو جائے تو 1 سال عورت عدت گزارے۔ ہن کی عمل ہو رہا ہے؟ خامد فوت ہو گیا تو کنی عدت؟ 4 مہینے 10 دن۔ ہن کلام مجید دے اندر 1 سال عدت گزارے۔ یہ ہے آیت کریمہ کلام مجید دے اندر موجود ہے، پڑھو گے ایک حرف دے اتے 10 نیکیاں ملن گیاں۔ لیکن ایک اور آیت نازل ہو گئی جڑی اگے تلاوت کی تھی کہ اگر کسی عورت دا خامند فوت ہو جاوے تو عدت گزارے 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہو گئی اس آیت نے پچھلی آیت نو کر دیتا منسوخ، یعنی پچھلا حکم ختم ہو گیا، ہن آ گیا نواں حکم کہ اس نویں حکم دے اوپر غور کرو۔ حضرات یہ تے 2 3 4 مثالاں پیش کیتیاں۔ اس تو علاوہ شراب دے متعلق، شراب پہلا حلال سی، صحابہ پیندے سی، لیکن بعد دے اندر اللہ نے منع کر دیتا۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن شراب پیتی سی، نماز آ کے پڑھا رہے سن، قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھ رہے سن۔ اس سورت دے لفظ اگے پیچھے ہو گئے، صحیح نہ پڑھی گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جس وقت تسی حالت سکر دے اندر ہو، شراب دی حالت، نشے دی حالت دے اندر ہو، نماز دے قریب نہ ہو۔ پھر اللہ نے ایک تیسری آیت نازل کی تھی، فرمایا ہن شراب پکی حرام ہے۔ جس وقت شراب پکی حرام کر دیتی، مدینے دے لوکاں نے، صحابہ نے جو ہے سی ساری، جس طرح پانی بارش ہوندی ہے پانی جاندا ہے، اس طرح نہلیاں دے اندر روڑ دیتی۔ یعنی آیتاں او بھی ہیں اے بھی ہیں، لیکن حکم ہو گیا منسوخ۔ پچھلی آیتاں دا حکم باقی نہیں رہا۔ اے تے تھوڑیاں جیاں مثالاں، بہت زیادہ کلام مجید دے اندر مثالاں موجود نے کہ پہلا حکم ہے سی، بعد دے اندر او دا حکم ہو گیا منسوخ، بعد دے اندر او حکم باقی نہیں رہا۔ اسی طرح ہی کسے کتاب دے اندر حدیث ہونا اس چیز دے دلالت نہیں کردا کہ وہ حکم بھی باقی ہوئے۔ سمجھ لگی ہے؟
کسرت نہیں رہ گئی۔ آؤ ہن میں حدیثاں بھی تانوں سناواں کہ جنہاں حدیثاں دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اے میرے کولو کتاب ہے ابو داؤد شریف، یہ پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 118۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے، عن البرائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت نماز شروع کردے سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو شروع کردے سن تے اپنے ہتھاں نوں اٹھاندے سی کناں دے قریب تک۔ ابو داؤد شریف ہے، کناں دے قریب تک حضور علیہ السلام اپنے ہتھاں نوں اٹھاندے سی۔ فرمایا اپنے ہتھاں نوں اٹھاندے سی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تو بعد ہاتھ نہیں سی اٹھاندے، رفع دین نہیں سی کردے۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ جس وقت نماز شروع کر لئیے، پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ دے وقت حضور نے ہاتھ اٹھائے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث پاک تو کی پتہ چلیا کہ ہیں حدیثاں رفع دین والیاں، کتاب کسے دے اندر ہونا اس چیز تے دلالت نہیں کردا کہ او عمل بھی باقی ہے۔ کسے کتاب دے اندر جس طرح کلام مجید دے اندر آیتاں ہیں، یہ آیتاں اس چیز تے دلالت نہیں کردیاں کہ اے عمل بھی باقی ہے۔ اس طرح حدیثاں کتاباں دے اندر ہیں، اے حدیثاں اس چیز تے دلالت نہیں کردیاں کہ اے عمل بھی باقی ہے۔ اس حدیث مبارکہ تو پتہ چلیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے وچ صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھاندے سی، او سی تکبیر تحریمہ۔ اے ابو داؤد شریف جلد پہلی ہے اصل عربی والی مکتبہ رحمانیہ دی۔ حضرات ایک اور حدیث مبارکہ تسی سماعت فرماؤ، سیاستہ ترمذی شریف ہے میرے ہاتھ دے اندر، پہلی جلد ترمذی شریف تھی۔ ترمذی شریف دی پہلی حدیث ہے، ان علقمۃ قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ قال وفی الباب عن البراء بن عازب قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قول سفیان و اہل الکوفہ۔ حضرات ترمذی شریف جلد پہلی ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دے صحابی نے، حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے فرماندے نے کہ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے نہ وکھاواں، تانوں حضور دی نماز پڑھ کے نہ وکھاواں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود حضور دے مجتہد صحابی سن، فقیہ صحابی سن، فقہا صحابہ دے اندر انہاں دا شمار ہوندا سی۔ فرمایا کیا میں تانوں حضور دی نماز پڑھ کے نہ دکھاواں؟ صحابہ عرض کی تھی ہاں جی دکھاؤ سانو حضور دی نماز پڑھ کے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تو آپ نے ایک دفعہ تو زیادہ ہاتھ نہیں اٹھائے، یعنی تکبیر تحریمہ دے وقت ہاتھ اٹھائے، اس تو بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ پھر اگے قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، امام ترمذی کہندے نے، ابو عیسیٰ انہاں دی کنیت ہے، ایک کہندے نے کہ اے حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود علی حدیث، اے نہ کوئی کہہ دے کہ ضعیف حدیث ہے، فرماندے حدیث حسن، اے صحیح حدیث ہے۔ امام ترمذی کی کہندے نے اے حدیث صحیح ہے۔ پھر اگے فرماندے نے کہ اہل علم
صحابہ کرام دا تابعین حضرات دا بھی یہی مذہب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح یعنی رفع دین تو بغیر نماز پڑھی۔ پھر فرماندے نے کہ کوفے والیاں دا بھی یہی مذہب ہے، یعنی کوفے دے اندر جڑے صحابہ کرام رہندے سن انہاں صحابہ دا بھی یہی مذہب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین تو منع فرما دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین تو بغیر نماز پڑھی۔ حضرات ہو گیا دو حدیثاں، تیسری ایک اور حدیث سماعت فرماؤ۔ اے میرے کول مسلم شریف اے دی پہلی جلد، مسلم شریف ہے پہلی جلد ہے۔ حضرات غور فرماؤ۔ عن جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کول آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کول آئے تو فرمایا کی وجہ ہے میں تانوں ویکھدا واں کہ تسی نماز دے اندر اپنے ہتھاں نوں اٹھاندے ہو۔ فرمایا میں تانوں ویکھدا کہ تسی نماز دے اندر اپنے ہتھاں نوں اٹھاندے اس طرح اٹھاندے ہو کہ اذناب خیل شمسن، کہ جس طرح سرکش گھوڑا بار بار اپنی دم نوں پوچھ نوں ہلاوندا ہے۔ فرمایا سرکش گھوڑے دی طرح اپنی پوچھ جداں سرکش گھوڑا زد والا گھوڑا ہٹ درمی گھوڑا پوچھ نوں ہلاوندا ہے بار بار۔ فرمایا میں کی ویکھدا کہ تسی بار بار ہاتھ چکی جاندے ہو، ہاتھ اٹھائی جاندے ہو۔ حضرت جابر پھر فرمایا حضور نے اسکنوا فی الصلاۃ، اور نماز دے اندر سکون کرو۔ نماز دے اندر ایک دفعہ جس وقت تکبیر تحریمہ کہہ لئیے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لے، بعد دے اندر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ حضرات مسلم شریف جلد پہلی، ترمذی شریف جلد پہلی، ابو داؤد شریف جلد پہلی، انہاں تیناں کتاباں دے اندر حدیثاں تو کی پتہ چلیا کہ حضور علیہ السلام نے رفع دین تو منع فرما دیتا۔ سمجھ لگی سب حضرات نوں؟ حدیث دا کسے کتاب دے اندر ہونا اس چیز دے اوپر دلالت نہیں کردا کہ اس دے اتے عمل بھی کیتا جاندا ہوئے۔ جس طرح کلام مجید دے اندر بہت ساری آیتاں ہیں، اسی تلاوت کردے ہاں ایک ایک حرف تے 10 نیکیاں ملدیاں نے، لیکن اس دا حکم باقی نہیں۔ اسی طرح بخاری شریف دے اندر ہونا، باقی کتاباں دے اندر ہونا کہ حضور علیہ السلام نے رفع دین کیتا، اس چیز تے دلالت نہیں کردا کہ او حکم ہون بھی باقی ہے۔ حضور نے رفع دین کیتا، لیکن صحابہ تابعین تابعی بعد دے اندر ہونے جنہیں صحابہ دی اتباع کیتی، صحابہ نو ویکھیا، او تابعی حضرات سارے کہندے نے کہ حضور نے بعد دے اندر منع فرما دیتا سی۔ پتہ چلیا کہ بعد دے اندر منع کر دیتا۔ جدوں حضور نے منع کیتا جنی دیر حضور نے کیتی اسی بھی کر لی، جدوں حضور نے منع کر دیتا اسی بھی رک گئے۔ یہ تو صرف تہاڈے سامنے ایک نقشہ پیش کیتا، اس تو علاوہ کلام مجید دے اندر کئی مثالاں موجود نے، اور اس تو علاوہ حدیثاں دے اندر کتاباں دے اندر اور کئی حدیثاں موجود نے۔ امید ہے کہ سب حضرات نوں سمجھ لگ گئی ہوئے گی، ہن اعتراض دی کوئی کسر باقی نہیں رہی ہوئے گی۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔